لک واصحابک یا نور اللہ۔ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بہت سے فضائل و برکات کتب احادیث میں بیان کیے جاتے ہیں۔ رب کائنات کے فضل و کرم سے آج ہم اس مقام پر موجود ہیں۔ جمعۃ المبارک کی بہت ہی برکت والی گھڑیاں ہمیں نصیب ہوئیں، اور وہ گھڑیاں کہ جن گھڑیوں میں دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بھی روایات موجود ہیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد خصوصی عبادت کا اہتمام کرتیں، اور اپنی کنیز خاص حضرت سیدتنا فضہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتیں کہ فضہ، جب غروب آفتاب کا وقت ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ تو جمعۃ المبارک کے دن جیسے ہی غروب آفتاب ہوتی، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتیں، تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر خاص مناجات و دعا کا اہتمام فرماتی تھیں۔ جمعۃ المبارک کے دن اور جمعۃ المبارک کی راتوں میں درود و سلام کے خصوصی فضائل احادیث کی کتابوں میں آتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اکثر الصلاۃ علی فی اللیلۃ الغرغاء والیوم الازہر فإن صلاتکم تعرض علی۔ جمعۃ المبارک کی چمکتی دمکتی راتوں اور جمعۃ المبارک کے دن میری ذات پر کثرت سے درود پڑھا کرو، فإن صلاتکم تعرض علی، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی نور علی الصراط ومن صلی علی فی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفر اللہ لہ ذنوب 80 عاما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میری ذات پر درود پڑھنا پل صراط پر نور ہوگا۔ ومن صلی علی فی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفر اللہ لہ ذنوب 80 عاما، جس شخص نے جمعہ کے دن میری ذات پر 80 مرتبہ درود پڑھا، اللہ رب العزت اپنے کرم سے اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر 80 سال اس کی عمر نہ ہو تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 80 سال کے ہی معاف ہوں گے، بلکہ اس سے مراد کئی سالوں کے صغیرہ گناہ اللہ رب العزت درود و سلام کی وجہ سے اپنے بندوں کے معاف کر دیتا ہے۔ حصول برکت کے لیے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم اس مقام پر جمع ہیں اور خاص طور پر ہمارے محترم و معزز حاجی ندیم صاحب، حاجی شاہد صاحب، حاجی زاہد صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ اور حاجی ظفر صاحب کی ساس صاحبہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات اپنے کرم سے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کے درجات کو اپنے کرم سے بلند فرمائے۔ رب کائنات ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ کسی بھی مسلمان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پیچھے رہ جانے والوں کا اس کے لیے سب سے بہترین جو تحفہ ہوتا ہے وہ اس کی روح کے لیے ایصال ثواب کرنا یا اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہوتا ہے۔ بعض احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، اس کا نام اعمال کلوز کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جن اعمال کا فائدہ کسی بھی شخص کو اپنے مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی صحت کے عالم میں
کوئی نہر جاری کر دے، جتنے بھی لوگ اس نہر سے پانی پئیں گے، اس سے استفادہ کریں گے، تو نہر جاری کرنے والے کو قبر میں بھی اس کا فائدہ، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یا کسی شخص نے قرآن مجید فرقان حمید اپنی زندگی میں چھوڑا اور لوگ اس نسخہ قرآنی سے دیکھ کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہوں، تو اس شخص کو اپنی قبر میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کوئی اور جاری رہنے والی نیکی کی بنیاد رکھ دے، مثلا مسجد بنا دے اپنی زندگی میں، تو حدیث میں آتا ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اور اگر کوئی پوری مسجد نہ بنا سکا تو مسجد کی تعمیر میں معمولی سا بھی حصہ اگر خلوص نیت کے ساتھ کوئی لینے میں کامیاب ہو گیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا للہ مسجدا کمفحص قطاط بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے کسی پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنا دی، اللہ رب العزت اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ مسجد، مدرسہ، سرائے یا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کوئی بھی کام کرتا ہے، ایک درخت لگا دیتا ہے، تو حدیث کے مطابق اس درخت سے جتنے بھی پرندے، جتنے بھی انسان کھائیں گے، تو اس لگانے والے کو اس کا ثواب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ملتا رہے گا۔ تو سب سے زیادہ بینیفیشل فوت شدہ شخص کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ دعائے مغفرت کو اہل ایمان کی ایک صفت قرار دیا۔ رب کائنات نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی کہ وہ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو حالت ایمان پر دنیا سے گزر چکے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ کسی مسلمان کے دنیا سے جانے کے بعد مسلمان کی اس کے حق میں دعا کتنا بڑا عمل ہے کہ رب کائنات نے قرآن میں اسے اہل ایمان کا ایک شیوا قرار دے دیا کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما اور جو حالت ایمان پر ہم سے پہلے دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما۔ اور بعض ایسے اعمال ہیں کہ جن اعمال کا فائدہ بھی آپ کسی فوت شدہ کو پہنچا سکتے ہیں۔ ایک حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ رسالت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، آپ کوئی عمل ارشاد فرما دیجئے کہ جو میں کروں تو میری والدہ کو اس کا فائدہ پہنچے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرو، تو یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک باغ ہے، اس باغ کا نام ہے مخراف، یہ باغ مجھے بہت عزیز ہے، آپ گواہ بن جائیے کہ یہ باغ میں نے اپنی والدہ کی طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ اور انہی سے ایک روایت ہے کہ یہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور یہی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدہ کا انتقال ہوا، کوئی عمل ارشاد فرمائیے کہ جس سے والدہ گرامی کو فائدہ پہنچے۔ تو فرمایا کنواں کھود دو، تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور اپنی والدہ محترمہ کے نام سے اسے موسوم کر دیا، منسوب کر دیا کہ یہ ام سعد کا کنواں ہے، کہ جب تک لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب، اس کا فائدہ والدہ گرامی کو ملتا رہے گا۔ وہ کنواں آج بھی مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں موجود ہے۔
تو یہ کسی بھی شخص کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں کی دعائیں، لوگوں کے اعمال صالحہ اس کے لیے بینیفیشل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ رب العزت نے کسی جنتی کے درجے کو جنت میں بلند کیا تو اس نے عرض کیا کہ یا اللہ، جو میرے درجے کو تو نے جنت میں بلند کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے کہ تیری اولاد کی تیرے لیے کی جانے والی دعائے مغفرت کی وجہ سے تیرے درجے کو بلند کیا گیا۔ ساری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے، شروع سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ کسی بھی مسلمان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر مسلمان اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو دعائے مغفرت کا اس کو سب سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں اس امت کو امت مرحومہ قرار دیا گیا کہ یہ امت مرحومہ ہے کہ جب یہ قبر میں جائے گی تو قبر میں یہ امت مرحومہ اپنے گناہوں کے وجود کے ساتھ قبر میں داخل ہوگی، لیکن جب بروز حشر یہ اپنی قبروں سے اٹھے گی تو مسلمانوں کی ان کے لیے کی جانے والی دعائے مغفرت کی وجہ سے یہ اپنے گناہوں سے پاک ہو کر قیامت کے دن اٹھے گی۔ تو یہ مسلمانوں کو ایک طریقہ دے دیا گیا، ایک انداز دے دیا گیا کہ جب بھی کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو جائے، جب والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں، جب اعزاء و اقربا دنیا سے رخصت ہو جائیں، جب آپ کے چاہنے والے دنیا سے رخصت ہو جائیں، جب آپ کے اہل محبت دنیا سے رخصت ہو جائیں، جب آپ کے دوست دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو آپ انہیں کوئی اور تحفہ نہیں دے سکتے، آپ انہیں کوئی انعام نہیں دے سکتے، آپ انہیں کوئی اور دنیا کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ نہ مال ان کے کام آئے گا، نہ کوئی اسباب ان کے کام آئیں گے، نہ کوئی جائیداد ان کے کام آئے گی، نہ پرفیوم ان کے کام آئے گا، نہ گاڑی ان کے کام آ سکتی ہے۔ اگر ان کے کام کوئی عمل کوئی چیز آئے گی تو وہ آپ کی ان کے لیے کی جانے والی دعائے مغفرت اور آپ کی ان کے لیے کی جانے والی نیکیاں اور صدقات کا ثواب ہے جو اللہ رب العزت کے کرم سے کام آئے گا۔ اور حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑا ایک نام ہے، نہیں اس میں دن کوئی بھی رکھ لیں، دن فکس کرنا بھی کوئی منع نہیں ہے۔ دن فکس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ پابند ہو جائیں اور آ جائیں۔ اصل کام ہے ایصال ثواب کرنا، وہ آپ 30ویں دن کر لیں، آپ 10ویں دن کر لیں، 40ویں دن کر لیں، یا کوئی دن فکس نہ کریں یا فکس کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے کہ جمع ہو کر ایصال ثواب کر لیں، جمع نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ چلا آیا مسلمانوں میں، اور حدیث میں آتا ہے الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ حلال وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں حلال کیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں حرام کیا، اور جن چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی وہ معافی والے کاموں میں سے ہے۔ یعنی امت مسلمہ اگر کسی نیک کام کو اختیار کر لیتی ہے اور اسے اپنی رسم بنا لیتی ہے تو اس نیک کام کو اختیار کرنے میں جس سے شریعت نے منع نہیں کیا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ 40واں یا 30واں یا 20واں یا 10واں یا برسی کوئی کرتا ہے تو یہ اصل میں ایصال ثواب کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کلام پڑھا ہوا ہوتا ہے کسی شخص نے اور اس کا ثواب ایصال کرتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، اور ان کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ جو اوٹومن ایمپائر تھی، سلطنت عثمانیہ کے فاؤنڈرز جو تھے، آپ کا ان پر روحانی ایک فیض کا سلسلہ تھا، آپ کا ان پر بڑے وہ آپ کے قریب رہنے والے لوگ تھے اور آپ کی دعاؤں سے بڑے مستفید ہوتے تھے۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھا، آپ کی محفل سجی ہوئی تھی، اس محفل میں ایک ایسا نوجوان بیٹھا تھا کہ جو نوجوان کشف قبور کا علم رکھتا تھا، اچانک اس نے رونا شروع کر دیا، تو اس کے رونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہنسنا شروع کر دیا، تو لوگ حیران ہو گئے کہ یہ رویا اور ہنسا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں نے جب یہ رویا تو میں نے اس کے دل کی کیفیت پر غور کیا
تو پتہ چلا کہ اپنی والدہ کی قبر کے حالات اس پر منکشف ہو گئے جس کی وجہ سے یہ رو پڑا۔ تو فرمایا کہ میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا، تو دل ہی دل میں نے وہ کلمہ اس کی والدہ کی روح کو ایصال کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کلمے کی برکت سے اس کی والدہ کی قبر کو باغ جنت بنا دیا، جس سے یہ لڑکا ہنس پڑا۔ تو یہ تمام اکابرین نے اس بات سے اتفاق کیا اور اسے مانا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ فوت شدگان کو دنیا سے کی جانے والی دعاؤں اور اعمال صالحہ کا ثواب پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ رب کائنات ان کی قبر کو باغ جنت بنائے، تا حد نگاہ فراخی عطا فرمائے، جنت کی خوشبوؤں سے معطر و معمر فرمائے۔ رب کائنات ان کے لواحقین کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کا ثواب ایصال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔